بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Narayana Schools Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. اسرائیل نے حماس کی فوجی شاخ کے چیف عز الدین الحداد کو شہید کر دیا۔ غازہ میں حملے، مغربی کنارے میں دھاوے جاری۔ نائجیریا اور امریکہ کے جوائنٹ آپریشن میں داعش کا سینئر لیڈر ہلاک۔ ٹرمپ نے کہا دہشت گرد نیٹ ورک کے لیے دھکا ہے۔ ایران نے خلیجی ملکوں کو امریکی اڈوں کی میزبانی کے خلاف کیا خبردار۔ عباس ارغچی نے واشنگٹن سے کہا جنگ کے اثرات کو ٹالا جا سکتا ہے۔ صدر پزشکیان نے پوپ لیو کو لکھا خط، کہا عالمی لیڈرز واشنگٹن کے غیر قانونی مطالبات کا مقابلہ کریں۔ چائنا دورے کے بعد ٹرمپ نے تائیوان کو آزادی کے اعلان کے خلاف کیا خبردار۔ تھائی لینڈ کے بینکاک میں ٹرین اور بس کی خوفناک ٹکر، درجنوں ہلاک اور زخمی۔ مودی نے نیدرلینڈز کے بادشاہ اور ملکہ سے کی ملاقات، انڈین کمیونٹی سے خطاب، کہا آج کا ہندوستان بڑے خواب دیکھتا ہے۔ پاکستان فیصلہ کر لے جغرافیہ اور تاریخ کا حصہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں، آرمی چیف اپیندر دویدی کی سخت وارننگ۔ نیٹ پیپر لیک کیس میں پونے کی باٹنی ٹیچر گرفتار، سی بی آئی نے ملزمین کی 14 روزہ حراست مانگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے حماس کی فوجی شاخ کے لیڈر کو ایک حملے میں شہید کر دیا ہے۔ غزہ کی مسجدوں سے بھی عز الدین الحداد کی شہادت کا اعلان کیا گیا۔ وہ اکتوبر میں سیز فائر کے بعد سے اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہونے والے سب سے سینئر عہدیدار ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے وزیر دفاع کے ساتھ ایک بیان میں کہا کہ حداد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ نیتن یاہو اور اسرائیل کارٹرز نے کہا کہ حداد 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ مئی 2025 میں محمد سنوار کی شہادت کے بعد وہ حماس کے فوجی چیف بنے تھے۔ اسرائیل نے ان پر قتل اور اغوا کے الزامات لگائے تھے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان انڈائریکٹ بات چیت میں ڈیڈ لاک پایا جاتا ہے۔ اس دوران ایک اپارٹمنٹ اور ایک گاڑی پر حملے میں 7 فلسطینی جاں بحق ہو گئے، جن میں 3 عورتیں اور ایک بچہ شامل ہے۔ ان حملوں میں 15 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ اس طرح غزہ میں اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے حملے جاری رکھے۔ مغربی کنارے کی جنین کیمپ پر اسرائیل کے ایک حملے میں ایک فلسطینی نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے اس نوجوان کی پہچان 34 سالہ نور الدین کمال کی حیثیت سے کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے کئی مقامات پر دھاوے کی اور کئی فلسطینیوں کا اغوا کیا۔ ان علاقوں میں جہاں پر دھاوے کیے گئے بیت لحم، جنین، یروشلم، قلقیلیہ شامل ہے۔
نائجیریا اور امریکہ نے کہا کہ انہوں نے ایک مشترکہ آپریشن میں داعش آئسس کے ایک سینئر لیڈر کو ہلاک کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ابو بلال المنوکی کو دنیا بھر میں آئس کا دوسرا بڑا لیڈر اور سب سے سرگرم دہشت گرد قرار دیا۔ حالیہ عرصے میں داعش کی زیادہ تر سرگرمیاں افریقہ میں دیکھی گئیں۔ ان دنوں نائجیریا سے سرگرم شاخ سب سے زیادہ حرکت میں ہے۔ نائجیریا کے صدر بولا تنوبو نے کہا کہ دونوں ملکوں نے ایک دلیرانہ آپریشن کرتے ہوئے داعش کو زوردار دھکا لگایا ہے۔ امریکہ نے 2023 میں المینو کو دہشت گرد قرار دیا تھا۔ بتایا گیا کہ اس کارروائی میں اس کے کئی ساتھی بھی مارے گئے۔ نائجیریا کی فوج نے کہا کہ کئی مہینوں سے انٹیلیجنس اطلاعات کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ آپریشن کیا گیا۔ فوج کا کہنا ہے کہ المینو کی 2018 میں سینکڑوں اسکولی بچیوں کے اغوا کا بھی ذمہ دار تھا۔ 2015 میں داعش آئسس کی بیعت کرنے سے پہلے وہ بوکو حرام تنظیم کا سینئر کمانڈر تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے المنوکی کی موت کو افریقہ میں داعش یا آئسس نیٹ ورک کے لیے ایک دھکا قرار دیا ہے۔ اپریل میں ہی داعش نے نائجیریا کے ایک فٹ بال اسٹیڈیم میں 29 لوگوں کو ہلاک کرنے کے واقعے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ صدر تنوبو نے دہشت گردوں کے خلاف انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ تعاون کا بچاؤ کیا اور انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک جرأت مند لیڈر قرار دیا۔ ایران کے اعلیٰ عہدیدار نے خلیجی ملکوں کو ایران کے خلاف استعمال کے لیے امریکی اڈوں کی میزبانی کے خلاف خبردار کیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے ایڈوائزر محمد مخبر نے ایکس پر لکھا کہ کئی برسوں سے ہمارے بعض دوست اور بھائی ملک اسرائیلی فوجوں کو اڈے دے رہے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں بعض خلیجی ملکوں کے خلاف فوجی کارروائی کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ تہران نے امریکی فوج کی کارروائیوں کا جواب دیا ہے اور اس کا جواب محدود تھا۔ انہوں نے وارننگ دی کہ آئندہ جواب محدود نہیں ہوگا۔ انہوں نے خلیجی ملکوں خاص طور پر UAE کے ساتھ تعاون کے درمیان یہ وارننگ دی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے امریکیوں کو مشورہ دیا ہے کہ امریکی معیشت پر جنگ سے پڑنے والے تمام اثرات کو ٹالا جا سکتا ہے۔ عباس ارغچی نے ایکس پر لکھا کہ جنگ کے اثرات صرف گیس کی قیمتوں اور اسٹاک مارکیٹس تک محدود نہیں ہیں۔ امریکہ کا قرض بڑھ رہا ہے اور دوسرے کئی نقصانات ہو رہے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے عالمی لیڈر سے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن کے غیر قانونی مطالبات کا مقابلہ کریں۔ صدر پزشکیان نے کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پوپ لیو 16 کو ایک خط لکھتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے ایران پر حملے کے بارے میں پوپ کے اخلاقی، معقول اور منصفانہ موقف کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ قرآن اور بائبل دونوں گھمنڈ کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا حملہ عالمی قانون، انسانی قدروں اور آسمانی مذہبوں کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے۔ پزشکیان نے ایران کی تہذیب کو مٹا دینے سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کو شرمناک قرار دیا۔ صدر نے امریکی اڈوں کے لیے میزبانی پر خلیج فارس کے ملکوں پر تنقید کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی امریکہ کی غیر قانونی اور خطرناک پالیسیوں کے خلاف حقیقت پسند اور منصفانہ اپروچ اختیار کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کا دورہ مکمل کرنے کے بعد واشنگٹن لوٹ آئے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ دورہ کسی بڑے سمجھوتے میں ناکام رہا۔ واشنگٹن واپسی پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ چائنیز لیڈر زی جن پنگ نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھولی جائے۔ انہوں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ایران کے خلاف فوجی مہم جاری رہے گی۔ اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے تائیوان کو آزادی کے اعلان کے خلاف خبردار کیا ہے۔ صدر زی سے ملاقات کے بعد فاکس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ میں انہیں آزادی کے اعلان سے روکوں گا۔ اس سے پہلے تائیوان کے صدر لائی جن تے نے کہا تھا کہ تائیوان کو آزادی کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے آپ کو ایک آزاد اور خود مختار ملک سمجھتا ہے۔ تائیوان 1949 سے پہلے چائنا کا ہی حصہ تھا۔ چائنا میں سول وار ہوئی تھی اور سول وار میں کمیونسٹوں نے نیشنلسٹوں پر فتح حاصل کی تھی، جس کے بعد قوم پرست تائیوان کے جزیرے میں چلے گئے تھے اور وہاں پر اپنی الگ حکومت قائم کی تھی، جبکہ مین لینڈ چائنا پر کمیونسٹ باقی رہ گئے تھے۔ UAE نے کہا ہے کہ اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ امارات نے ایک خود مختار فیصلہ کیا ہے جو اس کے قومی مفادات کی بنیاد پر تھا۔ امارات کے انرجی منسٹر سہیل بن محمد المزروری نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ UAE کی پیداوار اور مستقبل کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا۔ حالیہ عرصے میں UAE اور اوپیک کے اہم ملک سعودی عرب کے درمیان اختلافات کافی بڑھ گئے ہیں۔ تو بینکاک میں ٹرین اور بس کی ٹکر میں کم سے کم 8 لوگ ہلاک ہو گئے اور 25 زخمی ہوئے۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ شروعاتی فگرز ہیں۔ تھائی لینڈ کی میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ اس ٹکر کے بعد بس اور آس پاس کی گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ فوری مقام پر فائر فائٹرز کو بھیجا گیا۔ جس مقام پر یہ حادثہ پیش آیا وہ ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो नीदरलैंड्स के दौरे पर हैं वहाँ के बादशाह और मलिका से मुलाकात की। उन्होंने हेग में इंडियन कम्युनिटी से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर का इंडिया बड़े ख्वाब देखता है। उन्होंने कहा कि इंडियन कम्युनिटी इंडिया और नीदरलैंड्स के दरमियान पुल का काम कर रही है। उन्होंने इंडिया और यूरोपीय मुल्क के दरमियान टेक्नोलॉजी, तिजारत, इनोवेशन और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये दहाई चैलेंजेस से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हालात तेज़ी से ना बदले गए तो पिछले कई दहों से जो कामयाबियां हासिल की गई हैं वो बेकार जाएंगी। उन्होंने कहा कि दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा गरीबी में डूब जाएगा। आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। वज़ीर आज़म ने इससे पहले डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर रॉब जेटन से मुलाकात की। ये दौरा काफ़ी अहमियत रखता है और उम्मीद की जा रही है कि ये दौरा इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात की नई सूरतगरी करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली काज़िम ज़ैदी को इराक़ का नया वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी है और कहा कि इंडिया दोनों मुल्कों के दरमियान आपसी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का पाबंद है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने ये बात कही। अली ज़ैदी पार्लियामेंट की मंजूरी हासिल होने के बाद इराक़ के नए वज़ीर आज़म बन गए और हलफ ले लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन खबरों को रद्द कर दिया है कि हुकूमत बैरूनी दौरों पर सरचार्ज या टैक्स लगाने पर गौर कर रही है। वज़ीर आज़म ने एक न्यूज़ रिपोर्ट का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट झूठी है और इसमें ज़र्रा बराबर भी सच्चाई नहीं है। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त आई है जब हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से कहा था कि वो मौजूदा हालात के मद्देनज़र और ख़ास तौर पर फ़ॉरेन एक्सचेंज बनाने के लिए बैरूनी दौरे ना करें। इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को एक सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद ये फैसला करे कि क्या वो जोग्राफिया और तारीख़ का हिस्सा रहना चाहता है या नहीं। दिल्ली में मानिक शॉ सेंटर में एक सेशन से खिताब करते हुए जनरल द्विवेदी ने ये वार्निंग दी। उनसे पूछा गया था कि अगर ऑपरेशन सिंदूर की वजह बनने वाले हालात फिर से पैदा हों तो इंडियन आर्मी कैसे जवाब देगी। इस सवाल का जवाब देते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर पाकिस्तान दहशत गर्दों को पनाह देता रहेगा और उन्हें काम करने देगा तो उसे फैसला कर लेना चाहिए कि क्या वो तारीख़ या जोग्राफिया का हिस्सा रहना चाहता है या नहीं। जुमेरात को पाकिस्तान ने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने के एक बयान का खैर मकदम किया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत के बारे में सीनियर RSS लीडर दत्तात्रेय होसबाले की तायीद की थी। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने कहा कि उन्होंने इंडिया में पाकिस्तान के साथ बातचीत के बारे में पॉजिटिव खबरें देखी हैं। सबसे पहले दत्तात्रेय होसबाले ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ अवाम से अवाम के ताल्लुकात यानी शुरू होने चाहिए और बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। RSS की यानी इस पॉलिसी में तब्दीली को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। पुलिस ने जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में जमात इस्लामी के खिलाफ UAPA के केस के सिलसिले में कई मकामात पर धावे किए। धावों के दरमियान पुलिस ने काबिल एतराज़ मवाद जब्त करने का दावा किया।
سی بی آئی نے نیٹ یو جی پیپر لیک کیس کے سلسلے میں پونے کی ایک باٹنی لیکچرر کو گرفتار کر لیا. اس کے ساتھ ہی اب تک گرفتار کیے گئے لوگوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے. باٹنی ٹیچر منیشا گروناتھ کو دہلی میں پوچھ تاچھ کے بعد گرفتار کیا گیا. انہوں نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی میں ایکسپرٹ کی حیثیت سے کام کیا تھا. اپریل میں ان کا رابطہ ایک اور ملزم منیشا گروالے کے ذریعے نیٹ امیدواروں سے ہوا اور انہیں باٹنی اور زولوجی کے اہم سوالات انہیں بتائے تھے اور لکھوائے تھے. انہوں نے کہا کہ ان میں سے زیادہ تر سوالات 3 مئی کو نیٹ یو جی امتحان سے میل کھا رہے ہیں. اس دوران سی بی آئی نے گرفتار ملزمین کو 14 دن کی حراست میں دینے کے لیے دہلی کی ایک عدالت سے درخواست کی. اس دوران این ایس یو آئی اور دوسری اسٹوڈنٹ یونینز کی طرف سے نیٹ پیپر لیک کے خلاف کئی مقامات پر مظاہرے کیے گئے. احتجاج میں حصہ لینے والوں نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کیا. آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے تیسرے بچے کی پیدائش پر 30,000 روپے اور چوتھے بچے کی پیدائش پر 40,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے. ریاست کی آبادی میں کمی کے رجحان کو الٹنے کی کوششوں میں ایسی پالیسی بنائی گئی ہے. سریکاکولم ضلع کے نرسنا پیٹ میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے بابو نے کہا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اور 1 مہینے کے اندر تفصیلات جاری کی جائیں گی. چیف منسٹر نے کہا کہ انہوں نے کبھی آبادی پر کنٹرول کی تائید کی تھی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ سماج پیدائش کی شرح بڑھانے کے لیے مل کر کام کرے. چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ بدلتے ہوئے سماجی اور معاشی رجحانات خاندان کے سائز کو متاثر کر رہے ہیں اور بعض جوڑے صرف ایک بچہ پیدا کر رہے ہیں. بابو نے کہا کہ بچے اثاثہ ہیں، بوجھ نہیں ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. Narayana Schools Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. اسرائیل نے حماس کی فوجی شاخ کے چیف عز الدین الحداد کو شہید کر دیا. غازہ میں حملے، مغربی کنارے میں دھاوے جاری. نائجیریا اور امریکہ کے جوائنٹ آپریشن میں داعش کا سینئر لیڈر ہلاک. ٹرمپ نے کہا دہشت گرد نیٹ ورک کے لیے دھکا ہے. ایران نے خلیجی ملکوں کو امریکی اڈوں کی میزبانی کے خلاف کیا خبردار. عباس ارغچی نے واشنگٹن سے کہا جنگ کے اثرات کو ٹالا جا سکتا ہے. صدر پزشکیان نے پوپ لیو کو لکھا خط، کہا عالمی لیڈرز واشنگٹن کے غیر قانونی مطالبات کا مقابلہ کریں. چائنا دورے کے بعد ٹرمپ نے تائیوان کو آزادی کے اعلان کے خلاف کیا خبردار. تھائی لینڈ کے بینکاک میں ٹرین اور بس کی خوفناک ٹکر، درجنوں ہلاک اور زخمی. مودی نے نیدرلینڈز کے بادشاہ اور ملکہ سے کی ملاقات. انڈین کمیونٹی سے خطاب، کہا آج کا ہندوستان بڑے خواب دیکھتا ہے. پاکستان فیصلہ کر لے جغرافیہ اور تاریخ کا حصہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں. آرمی چیف اپیندر دویدی کی سخت وارننگ. نیٹ پیپر لیک کیس میں پونے کی باٹنی ٹیچر گرفتار. سی بی آئی نے ملزمین کی 14 روزہ حراست مانگی.
یہ تھی آج کی خبریں، پھر جو اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔